کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بن نوفل جو ہیں یہ ان کا نام مسور ہے اور مخرمہ بن نوفل کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ کا نام عاتقہ ہے جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ ابتدا میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا عاتقہ نے، اور انہی کے وطن سے یہ پیدا ہوئے اور یہ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ آ گئی تھیں. لیکن مسور جو تھے وہ مکہ میں ہی رہے اپنے والد کے پاس، کیونکہ تب تک ان کے والد مسلمان نہ ہوئے تھے. ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر اس وقت یہ ہجرت یعنی فتح مکہ کے بعد یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. ابھی چھوٹی عمر تھی، 6-7 سال کی. تو یہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ان کے بارے میں چند ایک واقعات اور باتیں بھی ذکر ہیں، یعنی زیادہ حدیث مروی نہیں ہے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک یہودی گزرا، وہ کہنے لگا کہ نبی کے شان اقدس سے چادر ہٹاؤ. تو یہ بچے تھے اس لیے وہاں سے چادر کھینچ کر پیچھے ہٹانے لگے اس کے کہنے پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی سے چھینٹے ان کے اوپر پھینکے تھے اور یہ اس پہ یعنی خوش ہو رہے تھے. اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لیا تھا. تو یعنی مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی. وہ یہودی بھی یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں نشانی ہے. اور یہ بھی آتا ہے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، ایک بار پتھر اٹھا کر جا رہے تھے، انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا اور وہ کھل گیا. تو آپ نے فرمایا ننگے نہیں پھرو، تہبند باندھو پہلے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی حیا کا درس دیتے تھے. اور پھر یہ جب بڑے ہوئے تو سارے خلفائے راشدین میں مجلس شورا کا رکن رہے ہیں، یعنی جن سے مشورے کیے جاتے تھے نا امور کے، امور سلطنت کے، ان میں یہ شریک رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مجلس شورا کا رکن بھی رہے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب عبداللہ بن زبیر کے دور میں خانہ کعبہ پہ حجاج بن یوسف کی طرف سے چڑھائی کی گئی تو گولہ باری بھی ہوئی وہاں پہ، اور یعنی سنگریزی جس کو کہتے ہیں. تو یہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پتھر آ کر ان کو لگا جس کی وجہ سے انہیں گہرا زخم آیا اور 5ویں دن ان کی شہادت ہو گئی تھی. اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ اللہ کے رسول کی تلوار تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ مجھے عنایت فرما دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس رہی تو دشمن آپ سے چھین لیں گے. آپ مجھے دے دیں، جب تک میرے جسم میں، میرے جان میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں اس تلوار کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا. تو یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، خدا کی قسم روئے زمین پر کسی سے بھی مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ میری اس سے رشتہ داری ہو جائے سوائے آپ کے. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے یعنی کچھ اس طرح سے کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو یعنی دوسرے نسل سے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے اور وہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کر دے جس کی وجہ سے تکلیف کا سبب بنے. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینے کے قابل نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے معذرت کر لی تھی. اور پھر کہا تھا کہ قیامت کے دن سارے سسرالی اور نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ نسبت کا رہے گا، اور وہ نسبت امت محمدیہ ہونے کی ہے. تو میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں. تو سسرالی رشتہ قائم کر کے کہیں میں مزید اذیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس لیے انہوں نے اس سے معذرت کی اور ان کو نبی پاک حضرت حسن کے نکاح میں اپنی بیٹی کو نہیں دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ انہوں نے تقریباً 100 نکاح کیے تھے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ، انہوں کی 9 متعلقہ بیویاں جن کو طلاق دے چکے تھے، ایک مجلس میں سے ان سے پوچھ رہی تھی کیسے ہو. ٹھیک ہے، تو
یہ ایسا کیوں تھا؟ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو لوگ صرف نسبت قائم کرنے کے لیے کہ میری بیٹی صحابی کی بیوی کا شرف حاصل ہو جائے نکاح کر دیتے تھے اپنی بیٹی کا، اور پھر بعد میں کوئی اور اگر یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے تو ان پہلی بیویوں سے کہا جاتا تھا آپ میں سے کوئی طلاق لے لے، تو وہ طلاق لے لیتی تھی تاکہ کسی دوسری کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ لوگ ان سے نسبت قائم کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتے تھے، اور پھر جب کسی اور کا پیغام آتا تھا تو پہلی بیویوں میں سے کوئی ایک طلاق لے لیتی تھی۔ تو یوں مختلف روایات آتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ نکاح کیے تھے۔ ایک وقت میں مرد جو ہے اس کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، نکاح جتنے چاہے کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی بیویاں 4 ہی رہتی تھیں نکاح میں، لیکن وہ ان میں سے پہلیوں میں سے کوئی نہ کوئی طلاق لے لیتی تھی تاکہ کسی اور کو یہ شرف حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے کس قدر معتقد تھے وہ لوگ، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اس قربانی میں کس قدر پیش تھیں کہ وہ ان سے علیحدگی کو اختیار کر لیتی تھیں تاکہ کسی اور کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سعد بن سعد کی بیویاں جو تھیں رضی اللہ عنہ کی، وہ بڑے آرام سے ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی، یعنی اصل وجہ یہ تھی کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان سے طلاق ہوتی، تو واللہ عالم، بہرحال یعنی اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ معذرت جو کر رہے ہیں، ظاہری یہ بھی صحابی تھے اور اہل بیت کا مقام جانتے تھے، ان کی فضیلت کو سمجھتے تھے، اس لیے معذرت کر رہے تھے کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے میری بیٹی سے، ظاہر ہے رشتہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں اس کے بدلے جو ہے قیامت کے دن کسی اذیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال یہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔